بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے ناظرین، 40 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہوں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کیری کا رس لگا دیا کرے۔ آواز بیٹھ جائیں تو سونف کا دانہ چوس لو، پورے پاکا ہوگا اور آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ کان سے روکنے کے لیے صبح دوپہر شام ملٹی منہ میں رکھ کر چوسیے۔ بچوں کو بخار ہو جائے تو فوراً نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیا کریں۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں۔ دان کا درد دور کرنے کے لیے لونگ کا استعمال کریں۔ بلڈ پریشر قابو رکھنے کے لیے آڑو، لوبیا اور کیلا استعمال کریں۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ شکر اور سونف ہم وزن لے کر اسے کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے 1 چمچ پانی کے گلاس میں لے لیں۔ حمل میں گرمی، قے اور سر درد دور کرنے کے لیے آلو بخارا زیادہ استعمال کریں۔ آلو بخارے کا شربت بنانے کے لیے 6 دانے رات کو پانی کے گلاس میں بھگو دیں۔ دل کے مرض سے ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہوں تو صبح شام سیر کا معمول بنائیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کرو۔ ایلو ویرا کا گودا صبح شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سالن میں ادرک، لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں دودھ کی کچی لسی بنا کر 3 گلاس پی لیں، پیاس ختم ہو جائے گی۔ پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو ایلو ویرا کے گودے کی مالش کریں۔ پلکیں لمبی اور گھنی چاہتی ہیں تو زیتون کا تیل لگائیں۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ یاداشت کمزور ہیں تو بادام اور اخروٹ کھائیں۔ کان میں درد ہیں تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کے کان پر لگاؤں۔ تو ناظرین، حیض میں بے قاعدگی ہو تو 2 کھجوریں روزانہ کھائیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی تو گاجر کھاؤ۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں یا خربوزہ کھائیں۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کیرے کا استعمال بڑھا دیں۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا کر کھائیں۔ قے نہیں رک رہی ہوں تو 1 چٹکی زیرہ پانک لو، قے رک جائے گی۔ سر کے بالوں میں خشکی ہو تو سرسوں کے تیل میں انڈے کی سفیدی یا دہی ملا کر لگائیں۔ پاؤں میں درد ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔ سر میں جوئیں زیادہ ہیں تو چنبیلی کا تیل لگائیں۔ ناپ اتر گئی ہیں تو ناریل کا تیل ناپ میں لگائیں۔ چوٹ لگی ہوں تو خون روکنے کے لیے روئی ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ کمزوری محسوس ہوں تو 2 کھجوریں دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ بھی پی جائے۔ چائے اور دہی دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں، جس کے باعث جب یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہے تو نظام ہاضمہ سست کر دیتی ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں کیلے کا شیک بہت پسند کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی سامنے آئی ہے
کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ مل کر معدے کے لیے کافی بھاری ہوتے ہیں اور پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ ہر 2 سے 4 ہفتے بعد کٹنگ کرنے سے بہت زیادہ خراب بال بھی صحت مند ہو جاتے ہیں، اس لیے بال اچھے رکھنے کے لیے بار بار کٹنگ کرائیں۔ انار کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر معدے کی خرابی سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، تو اس کے علاوہ سنگترے کا بیرونی حصہ ہونٹوں پر ملیے۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو تو اسپغول کا چھلکا 1 گلاس شربت سندل میں شامل کر کے اور 5 روز نہار منہ استعمال کریں۔ ہچکی کی روکنے کے لیے سبز الائچی چبا کر ٹھنڈا پانی پی لیں۔ جلد کو تازہ اور فریش رکھنے کے لیے جتنا ہو سکے پانی پئیں۔ گرمی میں جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے آپ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، کیرے میں بہت زیادہ پانی موجود ہوتا ہے جو نظام انہضام بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اندر کی صفائی کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ چائے کے پانی کو زیادہ پکایا جائے تو چائے بدمزہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو ٹوتھ پیسٹ لگا لیں، ہاتھوں کی جلن پوری دور ہو جائے گی۔ روزانہ صبح خالی پیٹ گھی کھانے سے آپ کے ہڈیوں کی طاقت بڑھتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور ساتھ وزن بھی کم ہوتا ہے۔ گھی سے پیٹ زیادہ دیر بھرا ہوا رہتا ہے، جس سے ہمیں بھوک کم لگتی ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوں تو لیموں کا رس پی جائے۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں بدن پر ٹھنڈا پانی بہائیں۔ دل کے مریض لوگ گھی کی بجائے کوکنگ آئل استعمال کریں اور گھی سے پرہیز کریں۔ 15 منٹ ہنسنا بندے کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ 2 گھنٹے سونا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کرو، دانت چمک اٹھیں گے۔ سیب کی اتنی زیادہ اقسام ہیں کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا سیب آپ کھانا شروع کر دیں تو 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ سستی ایسے لوگوں کو ہلاک کرتی ہے جیسے سگریٹ پینا۔ کٹا ہوا لیموں فریج میں رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ دل کے درد کے لیے روزانہ 3 چوٹے الائچیاں کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں گے۔ کھانے کے بعد آدھی چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ نابینا افراد ہمارے طرح خواب نہیں دیکھتے۔ نومولود بچے میں صرف 1 کپ خون ہوتا ہے۔ اگر کسی کو شوگر ہے تو بس 1 مہینہ سفید رنگ کی جرابیں پہن لیں، لیکن بس یہ خیال رہیں کہ جراب دن میں صرف 5 گھنٹے پہن، اس سے زیادہ نہیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ میتھے کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد جاتا رہے گا۔ دانت ٹوٹ جائے تو 1 ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگانے سے دانت نیا نکل آئے گا۔ سیب کا رس پینے سے منہ کی چالیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پالک کا پتا چہرے پر رگڑنے سے 3 دن میں چہرے کی چربی برف کی طرح پگھل جاتی ہے۔ دانت ہل رہا ہو
تو دانت پر کالی مرچ اور برف کا ٹکڑا رکھیے تو دانت مضبوط ہو جائے گا۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ جس کی عقل تھوڑی ہو تو اس کو کچے بادام کو اونٹنے کی دودھ کے ساتھ کھلاؤ، 30 دن میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ نمکین پانی سے منہ دھو لو تو پالتو بال ہفتے میں غائب ہو جائیں گے۔ فریکچر ہو جانے کی صورت میں اجوائن کے تیل سے مالش کریں، کیونکہ جوڑوں اور ہڈیوں کے تہ تک پہنچتا ہے۔ ہلدی سے خطرناک بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہلدی ہڈیوں کی تکلیف میں فائدہ مند ہے، زخم بھرنے اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر چینے میں چونٹیاں اور کیڑے وغیرہ آ جائیں تو چینے میں چند عدد لونگ رکھ دیں، اس سے یہ کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے صبح سیر کا معمول بنا لیں۔ سیب کا سرکہ خشک بالوں کے علاج کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے، تو اسے بالوں کی جڑوں اور سروں پر لگائیں۔ آنکھیں بھیگی ہوں تو سبز گھاس کو اور مرغی کے انڈوں کو سامنے رکھ کر اور اس کو گور گور کے دیکھا کرو، 10 دن میں بینگا پن ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے ناظرین، 40 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کیرے کا رس لگا دیا کرے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لیا کرے تو پوری افاقہ ہوگا اور آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی ایک آنکھ بند کر کے گھاس اور سبز رنگ کی شملہ مرچ دیکھو تو نظر تیز ہو جائے گی۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں جو پانی پیتا ہے اس کی رزق میں کمی ہو جائے گی۔ رات کو سوتے ہوئے اگر آپ کو ٹانگوں اور پاؤں میں ایسے محسوس ہوں جیسے کیڑے چل رہے ہوں تو آپ کو ریسٹلیس سنڈروم ہو سکتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ آئرن کی کمی ہے۔ سیاہ بوٹ پالش میں ذرا سا سرکہ ملا دیا جائے تو جوتوں پر خوب چمک آ جاتی ہے۔ نہار منہ اسپغول کا چھلکا پینے سے جسم کی پالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ کیری میں 90% پانی ہوتا ہے اور یہ گردوں اور مثانوں کے پتری کو حل کر سکتا ہے۔ ٹیشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونے سے سر کا درد بھاگ جائے گا۔ پیاز اور چکن کو ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پستہ پیاز کو مٹاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، یادداشت کو بہتر بناتا ہے اور گردوں کو صاف رکھتا ہے۔ پستہ وبائی امراض سے دور رکھتا ہے۔ پستہ ہضم میں فائدہ مند ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے اور اسہال کو ختم کر دیتا ہے اور یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ رات کو سوتے وقت تھوڑی سی روئی لے کر اس کو سرسوں کے تیل سے ترک کر کے ناک میں رکھ لیجیے، اس سے آپ کے ہانٹ نرم اور ملائم رہیں گے۔ بدن کا کوئی حصہ جل جانے کی صورت میں اس پر برف کا ٹکڑا رکھ لیں تو جلے ہوئی نشانات ختم ہو جائیں گے اور آرام ملے گا۔ تو پیارے ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہی، آباد رہی۔ جزاک اللہ خیر۔